السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 8ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کی بقیہ 55 آیات، آیت نمبر 111 سے لے کر 165 تک، اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کی پہلی 87 آیات وہ شامل ہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو سورۃ الانعام ہے اس کا بنیادی موضوع بنیادی عقائد ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اور خاص طور پر سورۃ الانعام کے اندر مشرکین کے ساتھ مخاصمہ کیا گیا ہے۔ مکی صورت ہے اور مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں، ان کی جو مختلف قسم کی خرافات ہیں، ان کی جو مختلف حرکتیں ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا اور اس کا رد بھی کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں دلائل بھی دیے گئے۔ تو یہاں جب 8ویں پارے کا آغاز ہوا تو یہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ جو نبیوں کے اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاندین ہیں، جو دشمن ہیں، وہ صرف انسانوں میں سے نہیں ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہیں۔ شیاطین جن و انس جو نبیوں کے دشمن ہیں، وہ چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کمزور عقیدے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے دام میں آ جاتے ہیں، اور یہ جو شیطانی جو جال ہوتا ہے اور شیطانی جو چال ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ کمزور عقیدے والے لوگ پھنستے ہیں۔ فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ آخرت پر پورا ایمان نہیں رکھتے، ان کا عقیدہ نہیں ہوتا، وہی لوگ ان کے دام میں آتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 114 سے لے کر آیت نمبر 121 تک جو ہے وہ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ کریم نے یہ بات واضح کی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کی شریعت بنا رکھی تھی، نہیں، شریعت میں بھی انہوں نے شرک کیا ہوا تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حالانکہ شریعت تو مکمل ہو گئی، اور مکمل بھی پرفیکشن جس کو کہتے ہیں نا، شریعت ہر اعتبار سے مکمل تھی، صدقاً وعدلا، صدق کے اعتبار سے بھی اور عدل کے اعتبار سے۔ صدق عام طور پہ اس کا تعلق اخبار کے ساتھ یعنی خبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو عدل ہے اس کا تعلق احکام کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو انفارمیشن ہے اس کے اعتبار سے سچی ترین انفارمیشن آپ کو جو ملے گی تو وہ قرآن میں ملے گی، اور احکام کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو عدل پر مبنی حکم ہوگا وہ قرآن کا ہے۔ لہٰذا یہ پرفیکشن کے جو دو بڑے پہلو ہیں وہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گی۔ لہٰذا اس اعتبار سے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، ہر اعتبار سے گویا اللہ کا کلام جو ہے وہ پورا مکمل ہو چکا۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام میں تو تبدیلی ہے ہی نہیں۔ یہ مشرکین اپنی مرضی کی جو ہے وہ شریعت بنا کے پھرتے ہیں۔ سن لیجئے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ خواہ مخواہ بھیڑ چال میں کہ لوگ زیادہ کدھر جا رہے ہیں ان کے پیچھے چلو گے، زمین کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں۔ لہٰذا خواہ مخواہ اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا۔ وہ جو بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، ہم نے پڑھ لیا وہاں سورۃ المائدہ میں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں بہت بھلی لگے کہ بڑی دنیا ادھر جا رہی، تو وہ
یہاں فرمایا کہ اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ مشرکین کے پاس تو دین کی بنیاد کیا ہے سوائے اٹکل پچو اور اپنے گمان، بس جی وہ خیالات اور خام خواہ کی جو خود ساختہ اور من گھڑت باتیں۔ فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کون راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ مشرکین نے بہت سارے مخالطے وہاں پہ ڈال رکھے تھے، بہت ساری خرافات تھیں ان کی، کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں گے جو بہت بڑا ایک اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ خود ذبح کرتے ہیں تو اس کو کھا جاتے ہیں، اور جو خود بخود مر جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے، یعنی مردار نہیں کھاتے، ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ اور مغالطہ انہوں نے یہ ڈالا ہوا تھا کہ مردار کو اللہ نے مارا ہے تو اس کو نہیں کھاتے، اور جس کو یہ خود مارتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں۔ اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ دیکھیں دنیا کائنات میں کوئی بھی جاندار ہو، جیسے انسان پر حرام ہے، جانداروں کی جان لینا بھی حرام ہے، وہ حلال ہوتی ہے صرف اللہ کا نام لینے سے۔ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ جب آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہو تو اصل میں اللہ کے نام پر وہ تمہارے لیے جائز ہوتا ہے، اور جب اللہ کا نام نہیں لیا تو ظاہر ہے وہ حرام ہے۔ آپ چاہے ذبح کرو چاہے نہ کرو، جب اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ حرام۔ اس لیے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر مومن ہو تو جس بار اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ کھا لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی تھی تو بعض اوقات جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے گھروں سے کوئی گوشت آ جاتا تھا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا کچھ اور لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس پر اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا، ذبح تو نہیں کیا، اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہمیں پتہ نہیں۔ فرمایا سموا علیہ انتم ثم کلوا۔ اگر یہ شک کی بات ہو نا کہ پتہ نہیں انہوں نے نام لیا ہے کہ نہیں لیا، تو تم خود اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں سے جو گوشت لیا جاتا ہے اس میں خام خواہ شک کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، وہ حلال ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ یہ جو پتہ نہیں اس نے تکبیر پڑھی ہوگی کہ پتہ نہیں پڑھی ہوگی، اگر شک ہے کہ اس نے نہیں پڑھی تو خود پڑھ لو، تو خام خواہ اس کے اوپر الزام لگانا کہ یہ تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی یہ درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دکانوں سے خرید لینا چاہیے۔ اور دوسرا جو ان کا اعتراض ہے، اللہ اکبر، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ ہرگز نہیں کھانا۔ اس کا معاملہ ذبح کے ساتھ یا مردار کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ اس طرح کے دلائل جو ہیں یہ شیاطین ان کو سکھاتے ہیں کہ تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، حالانکہ اس کے اندر کوئی بات۔ پھر مشرک کو تشریح دی گئی ہے اندھیرے سے، شرک اندھیرا ہے، ایمان نور ہے۔ فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ کیا یہ جو مردہ ہو اس کو ہم زندگی عطا کریں اور اس کے لیے ہم نے ایک نور بنایا ہو جس کے اندر وہ چل رہا ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، جو اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہو اور اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بھلا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کافر جو ہیں اپنے اعمال کو بڑا اچھا دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے وہ اسی اندھیرے کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد مجرمین کے انجام کی بات کی گئی ہے آیت نمبر 122 سے 135 تک، اور بتایا ہے کہ کافر جو ہیں یہ ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ وہی اگر ان کے اوپر آ جائے نا تو پھر وہ مان لیں گے، کہ پتہ نہیں کس کے اوپر آئی ہے کسی کے اوپر نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ۔ جس طرح رسولوں کے اوپر وہی آتی ہے ہمارے اپنے اوپر آئے گی تو پھر مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں بھیجنی ہے، کہاں پیغام بھیجنا ہے، اس کو خوب معلوم، اور تمہاری چوائس پہ وہ نہیں بھیجتا، اللہ کو خوب معلوم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔
تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید. جو لوگ اس طرح کے جرم کا شکار ہوتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بڑے ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا شرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا. اچھا، یہاں سے پھر یہ جو جبریہ اور قدریہ دو بہت معروف کلامی عقائد، کلامی گروہ گزرے ہیں، انہوں نے یہاں سے یہ دلیل پکڑی ہے جبریہ کہ دیکھیں اللہ کسی کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، کسی کا سینہ کھول دیتا ہے، بندے کا کیا قصور. فمن یرید اللہ ان یہدیہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ کھول دیتا ہے. ومن یرید ان یضلہ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کرنا، یجعل صدرہ ضیقا، اس کا ضیقا حرجا، اس کا سینہ اللہ کریم تنگ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. وَكَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، ایسے جیسے وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو، یعنی وہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کے بعد راستہ نہیں ملتا. اس سے انہوں نے استدلال کیا جب اللہ نے سینہ تنگ کر دیا تو اس کا کیا قصور ہے، اور اللہ نے کسی کا سینہ کھول دیا تو اس کی کیا خوبی ہے. اس لیے انہوں نے اس سے استدلال کر کے یہ کہا ہے کہ انسان مجبور ہے، اللہ کی تقدیر اس کے اوپر غالب ہے اور انسان مجبور محض. یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اللہ کی مشیت ہے، ایک اللہ کی رضا ہے. اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ کی رضا اور چیز ہے. اللہ جو چاہتا ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کو انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، یہ اللہ کی رضا ہے. ایک ہے اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت سے سارا جہان بنا ہے، مشیت سے خیر بھی بنی ہے، مشیت سے شر بھی بنا ہے. شر بھی تو اللہ کی مشیت سے بنا ہے، گناہ بھی اللہ کی مشیت سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کائنات بنا دی، اور اس پوری کائنات میں جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، اس کے سارے اسباب و وسائل تو اللہ نے پیدا کیے، لیکن وہ چوری اپنی مرضی سے کرتا ہے. یہ اللہ کی رضا نہیں ہے کہ وہ چوری کرے. لہٰذا یہ جو سینہ تنگ ہوتا ہے، یہ جو سینہ جو کھل جاتا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق، اس کی اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کرتا تو ہر چیز اللہ ہی ہے. تو اس کا سینہ تنگ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کے کرتوت برے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. تو بہرحال اس طرح سے مختلف دلائل جو ہے قرآن سے جبریہ نے اکٹھے کیے ہیں، اور جبریہ اور قدریہ دو جو کلامی گروہ ہیں. پھر فرمایا کہ تابع اور متبوع دونوں جہنمی ہیں. اللہ اکبر. یوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر دے گا، جن لوگوں کو گمراہ کیا وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تابع بھی اور متبوع بھی، اور سارے جہنم کے اندر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے مختلف مشرکین کے پینترے جو بدلتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے، اور قیامت والے دن جو کچھ وہ کہیں گے اور بالآخر اقرار کر لیں گے اپنے شرک کا، اور وہ کہیں گے کہ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہ ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. بالآخر وہ خود اپنے جرم کا اقرار کریں گے. اور اللہ فرماتا ہے ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. اللہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کرتا، خود جو اس کے بستی کے رہنے والے ہیں وہ اگر غفلت کا شکار ہو جائے تو یہ اور بات ہے. پھر اس کے بعد اس کا جو آخری حصہ ہے، یا کہہ لیجیے آخری سے پہلا حصہ سورہ انعام کا آیت 136 سے 154 تک، اس میں اللہ کریم نے مشرکین کی جو خود ساختہ خرافات تھیں، خود ساختہ عقائد تھے، اور اس کے مطابق ان کا طرز عمل تھا، ان کا ذکر کیا. مثلا یہ کہتے تھے کہ اللہ کو تو مشرکین مانتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے حصہ مقرر کر دیتے تھے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے. اور اگر مثال کے طور پر زمین ہے تو وہ کہتے ہیں یہ زمین اللہ کی، اور یہ زمین کھیتی، اس کے اندر کھیت اگر لگایا ہوا ہے، یہ کھیت اللہ کا اور یہ کھیت شریکوں کا. اور اگر پانی لگ جاتا کبھی کسی موقع پر اللہ کی کھیت کا پانی شریکوں کو لگ جاتا تو کہتے تھے کوئی حرج نہیں. شریکوں کے کھیت کا پانی اگر اللہ کی کھیتی کو لگ جاتا، وہ کہتے ساری کھیتی شریکوں میں ڈال دو کیونکہ ان کا پانی ادھر لگ گیا. اسی طرح تولتے وقت اگر کچھ تھوڑا بہت جو انہوں نے حصہ مقرر کیا ہے شریکوں کا،
جن کو وہ معبودان باطل کہتے تھے، اگر انہوں نے اس کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے تو تولتے وقت اگر شریکوں کے حصے سے کچھ اللہ کی طرف چلا جائے، اگر اللہ کے حصے سے کچھ شریکوں کی طرف چلا جاتا تو پھر وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ غنی ہے، خیر ہے. لیکن اگر شریکوں کے حصے سے کچھ ادھر چلا جاتا تو کہتے سارا ہی اللہ کا حصہ جو شریکوں کو دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سا ما یحکمون، کتنا برا انصاف کرتے ہیں یعنی یہ خود ساختہ ایک بات بنائی ہوئی ہے اور پھر اس میں بھی انصاف یہ اس طرح کا کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح مشرک جو ہے جس طرح ان کے عقیدے غلط ہیں اسی طرح ان کا عمل غلط ہے. قتل اولادہم، اور انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی جو قتل کرتے ہیں یہ بھی ان کا غلط عقیدے کی وجہ سے. شرکاءہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، یہ سارا کا سارا ان کے جو شریکوں نے ان کا دین کے بارے میں خلط ملط کر دیا ہے، ان کے خیالات غلط کر دیے اس وجہ سے. پھر وہ مخصوص چوپائے اور کھیتی کو کہہ دیتے تھے یہ ہمارے لیے اس کا استعمال ممنوع ہے. بعض جانوروں کے بارے میں وہ خود ہی طے کر لیتے تھے کہ اس کے اوپر سواری کرنا حرام ہے. جیسے یہ پتہ نہیں آج کل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، بچپن پہ دیکھتے تھے سرکاری، اس کو کہتے ہیں سرکاری سانڈ اور سرکاری گائے، پتہ نہیں وہ سرکاری ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، اس کے اوپر گلے میں پٹا ڈال کے ایسے چھوڑ دیا جاتا. وہ یہاں جانور پھرتے ہوتے تھے، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے پھرتے تھے واللہ عالم. لیکن مشرکین مکہ تو ان کو کسی نہ کسی اپنے معبود باطل کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اور یہ جو جانور چھوڑنے والا کام ہے نا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، جو اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا. اور یہ جو جانور بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا جو پہلا شخص تھا وہ عمر بن لحی تھا. اس نے سب سے پہلے جو ہے عرب کے اندر بت پرستی شروع کی، اور اس نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے یہ تھا، اس میں عرب میں آیا اور اس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے شروع کیا ہے. اس کے بارے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں دیکھا ہے کہ اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ اپنی انتڑیوں کی گرد چکر لگا رہا تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 141 سے 45 تک توحید کے دلائل دیے ہیں، اور پھر اللہ کریم نے یہاں وہ 8 جوڑے، ویسے تو 4 ہیں، مذکر مؤنث بنا کے 4 ہو جاتے ہیں، گائے، اونٹ، بکری اور بھیڑ، ان کا مذکر مؤنث. فرمایا کہ یہ 4 ہیں، اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے، ان کو حرام ہونے کی کوئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ. اس میں یہ ان کی جو خرافات ہیں ان کا جواب دیا گیا. پھر اس کے علاوہ شرک کا جو بہانہ بناتے تھے، ہر دور کے مشرک یہ بہانہ بناتے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. اگر اللہ چاہتا نا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتے. اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. اس سے پہلے بھی لوگ جو ہے یہی بہانہ بنایا کرتے ہیں، اور کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. لوگ چوری کر لیتے، کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم چوری نہ کرتے. گناہ کر لیا، اب کہتے ہیں اللہ چاہتا. بھئی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دی، باقی تو انسان کی اپنی مرضی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ایک ضابطہ اخلاق بتایا ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. سنو، تم جو حلال اور حرام کا خود ساختہ نظام بنا کے بیٹھے ہو اور خود ساختہ شریعت بنا کے بیٹھے ہو، ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا کیا حرام کیا. اللہ نے حرام کیا ہے شرک نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین سے اس نے سلوک کرو. یہ ضابطہ ہے آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 153 تک. والدین سے اس نے سلوک کرو. قتل اولاد منع ہے، حرام ہے، یہ نہ کیا کرو. ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی سے بچو. بغیر حق کے کسی کو قتل نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو. یتیم کا مال نہ کھاؤ. ناپ تول پورا کرو، اور گفتار میں اور کردار میں عدل اپناؤ، اور وعدہ پورا کیا کرو. اللہ کے وعدے بھی پورے کرو، اور میرے سیدھے رستے پر چلو، اس کی پیروی کرو، اور مختلف راستے جو گمراہی کے ہیں وہ چھوڑ دو. یہ اللہ کریم کا ضابطہ ہے. اور پھر اس کے بعد 7واں اور آخری حصہ ہے آیت نمبر 155 سے 165 تک. اس میں پھر توحید کا اس بات ہے، شرک کا رد ہے. یوں سمجھ لیجئے پوری صورت کا خلاصہ ہے اس میں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. سن لیجئے کہ معجزہ جب کبھی آ جائے تو
تو پھر اس کے بعد کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی قوم نے معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی کوشش کی ہے، جب خاص طور پر کسی نے فرمائشی عہدہ، تو اس کے بعد فرمائشی معجزے کے بعد کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ کا قانون رحمت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ دیکھو نیکی عدل کا نظام تو ایسے ہی ہے، نیکی کرے تو نیکی کا بدلہ اور گناہ کرے تو گناہ کا بدلہ، لیکن اللہ نے قانون ایسا بنایا ہے جو قانون رحمت ہے۔ فرمایا ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنہ، جو کوئی شخص نیکی کرے گا، فلہ عشر امثالھا، ہم اس کو 10 اس کے بدلے میں 10 کا اجر دیں گے، یعنی ایک نیکی 10 گنی جاتی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی گناہ کرے گا گناہ ایک ہی لکھیں گے۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہے، 1 اور 10 کی شرح سے پھر بھی اگر ہم اپنا کھاتا پورا نہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے انسان خود ہی ظالم۔ پھر آگے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کا جو بنیادی موضوع ہے نا، یہ ہلاکت، قانون ہلاکت اقوام۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ کی جو قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے اور اللہ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم کردار کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچتی ہے نا، یعنی ان کی ہر چیز غلط ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر 2 میں سے ایک نتیجہ لازمی نکلتا ہے۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس قوم کی واپسی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں واپسی کا طریقہ بتایا ہے۔ سورہ آل عمران واپسی کا کیا طریقہ ہے؟ واپسی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے اسے بچا لیا۔ لہذا واپسی ہوتی ہے جب اصلاح کا عمل شروع ہو جائے، اور ہم یہاں پہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کی بجائے اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں، کیا ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں؟ پہلے تو اللہ نے کسی قوم کو واپس لانا ہوتا تھا، کسی قوم کی واپسی ہوتی تو اللہ نبی بھیج دیتا تھا۔ اب نبوت تو ختم ہوگی، کام امتیوں پہ رہ گیا۔ امتی کون ہے؟ میں اور آپ۔ ہم اگر اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر امید رکھیں انشاءاللہ اس قوم کی واپسی ہو جائے گی، وگرنہ پھر تباہی کا انتظار کریں۔ اور تباہی کا جو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تباہی ہے۔ تباہی کے حوالے سے سورہ اعراف کے اندر 6 اقوام کی تباہی کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا، اور یہ اصل میں 6 یا 7 اقوام وہ ہیں، 7ویں قوم کا بھی ذکر کہیں کہیں آیا ہے، لیکن 6 اقوام کا تذکرہ ہر جگہ پہ قریباً قرآن نے کیا ہے، عام طور پہ مکی صورتوں میں۔ تو یہ ان 6 اقوام کا ذکر کیا ہے جو عام طور پہ خطہ عرب میں تھی، یعنی خطہ عرب میں جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں اور جن کا ذکر کسی نہ کسی طرح لوگ سنتے رہے آئے، اللہ کریم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 58 تک اللہ کریم نے کچھ توحیدی باتیں، اس کے اندر انذار، تنبیہ کی باتیں، وارننگ کی باتیں، اور عقائد کے حوالے سے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ پھر انسان کا جو انجام ہے وہ بتانے سے پہلے قصہ آدم و ابلیس، یعنی ابتدائی آفرینش، کیسے انسان پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد کیسے شیطان کے اس سلسلے میں انسان جکڑا گیا کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ میں تیری اس جو تو نے یہ نئی مخلوق پیدا کی ہے انسان، میں نے ان کو گمراہ کیا کروں۔ اس سب کا تذکرہ کیا ہے اور انجام کے حوالے سے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو سیدھا سیدھا قانون ہے، والوزن یومئذ الحق، اس قیامت والے دن سیدھا سیدھا وزن کیا جائے، اور یہ کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے وزن نیکیوں کے بڑھ گئے وہ کامیاب ہیں، ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کے وزن کم ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملے میں خسارے میں چلے گئے۔ اب یہ جو خسارہ ہے یا یہ جو وزن ہوتا ہے، کس چیز کا وزن ہے؟ کس چیز سے بڑھ گئے؟ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ برائیاں کم ہو گئیں، نیکیاں بڑھ گئیں۔
ثاقلت موازینوں کا مطلب نیکیاں بڑھ گئیں، کس سے؟ برائیوں سے، اور خفت کا مطلب نیکیاں کم ہو گئیں، کس سے؟ برائیوں سے۔ عام طور پہ برائیوں اور نیکیوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے، مجھے جو لگتا ہے یہ بھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے اور دوسری بات بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کریم نے ہر شخص کو ایک استطاعت دی ہے، وہ جو استطاعت ہے نا، اس سے انسان کی نیکی کا پیمانہ بڑھ گیا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اگر اس سے کم ہو گیا تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ اور وہ جو استطاعت ہے وہ ہر شخص کی الگ الگ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کو، کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ اس استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہٰذا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق امتحان ہے، اور استطاعت ہو سکتا ہے ایک شخص کی اور ہے، دوسرے شخص کی اور ہے، ہو سکتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کے کسی بھی ایک کی استطاعت دوسرے سے نہ ملتی ہو، لہٰذا کبھی کمپیریزن نہ کیا کریں، فلاں تو ایسے پھر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان چھوٹا لینا ہو، آپ میں استطاعت زیادہ ہے، آپ کا امتحان زیادہ لینا ہو، لہٰذا کسی سے کمپیریزن نہ کیا کریں بلکہ اپنی ہی استطاعت سے کمپیریزن کیا کریں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس کو کہا کہ تم سجدہ کرو، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے۔ فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے بہتر ہوں؟ دلیل دی اس نے، دلیل اس نے یہ دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلیل یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے سمجھا یہ کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یہ اس کا قیاس ہی باطل تھا، یعنی مٹی سے بہتر اس نے آگ کو سمجھا، حالانکہ مٹی آگ سے بہتر ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے ہی نہیں۔ اور علامہ ابن کثیر نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ خصوصیات لکھی ہیں جو مٹی کی زیادہ اچھی ہیں آگ سے۔ وہ مثلا وہ کہتے ہیں مٹی کے اوصاف ہیں نرم ہونا، حامل مشقت ہونا، یہ سخت ہوتی ہے اور بوجھ سہار لیتی ہے، چیزوں کو اگاتی ہے اور چیزوں کو بڑھاتی ہے، پرورش کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے، یہ ساری خصوصیات مٹی کی ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ آگ یہ تو جلدی کرتی ہے، اس کے اندر جلدی ہے، جلا دیتی ہے، بے چینی پھیلاتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، اور یہ کسی چیز کو پھونک دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ ان ساری صفات کا جائزہ لیں تو مٹی آگ سے بہتر ہے، آگ مٹی سے کب بہتر؟ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیاس تھا وہی باطل تھا، لیکن بہرحال اس نے اس کی بنیاد پر کہا کہ میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دفع ہو جا۔ اللہ اکبر، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے تکبر کرنا نہیں چاہیے تھا، تو نے کیوں تکبر کیا؟ نکل جا تو، فاخرج انک من الصاغرین۔ اس نے کہا اللہ مہلت دے دے، اللہ نے فرمایا مہلت مل گئی، لہذا مہلت لینے کے بعد اس نے کہا لأقعدن لہم صراطک المستقیم، اللہ میں ان انسانوں کو تیرے رستے پر جانے نہیں دوں گا، میں سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو جانے نہیں دوں گا۔ پھر اس نے کہا کبھی میں سامنے سے آؤں گا، کبھی میں پیچھے سے آؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے، میں نے ان سب کو گمراہ کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، تو دفع ہو جائے یہاں سے، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیرے پیچھے چلے گا نا، تم بھی اور تیرے پیچھے چلنے والے سارے جہنمی ہیں، سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو کہا تم آرام سے جنت میں رہو، جا کے وہ جنت میں رہنا شروع ہو گئے، لیکن اس نے آ کے شیطان نے ان کو بہکایا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے آ کے ان دونوں کو بہکایا۔ اب دیکھیں بائبل کہتی ہے کہ اصل میں اماں حوا کو بہکایا تھا اور اماں حوا نے پھر بابا آدم کو بہکایا، اس لیے وہ کہتے ہیں عورت جو ہے بنیادی طور پر وہ ہے ہی مجرم، لیکن یہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے فوسوس لہما، ان دونوں کو شیطان نے، آدم علیہ السلام کو بھی اور اماں حوا کو، دونوں کو بہکایا اور کہہ دیا کہ یہ جو درخت کھانے سے منع کیا نا اللہ نے، یہ اصل میں اس لیے منع کیا ہے کہیں تم
ہمیشگی کی زندگی نہ اختیار کر اور تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ بہر انہوں نے قسمیں کھائیں، وقاسمہما انی لکما، میں بڑا خیر خواہ ہوں، قسمیں شسمیں کھا کے ان کو اس نے دھوکے میں مبتلا کر لیا، کھا لیا انہوں نے۔ اللہ، کھا لیا تو پہلا اثر یہ ہوا فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، پہلا کام یہ ہوا کہ ان کا بدن ننگا ہو گیا۔ اس لیے شیطان کی پیروی سے جو پہلا کام ہوتا ہے نا، اوریانی کسی قوم میں آتی ہے، جس قوم میں اوریانی ہوتی ہے سمجھ لیجئے کہ انہوں نے شیطان کی پیروی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وشیرا، یہ جو رواریشا، یہ جو لباس میں ہم نے دیا ہے یہ زینت بھی ہے اور یہ تمہارے بدن ڈھانپنے کا بھی کام کرتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں بھی اس دھوکے میں مبتلا نہ کر دے جو تمہارے والدین کو اس نے دھوکے میں مبتلا کیا تھا، تو جیسے ان کا لباس اتروایا تھا یہ تمہارا بھی لباس اتروا دے۔ لہٰذا یہ جو اوریانی اور فحاشی ہے یہ سارا کا سارا شیطان کا دیا ہوا چکر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہاں پہ 4 صدائیں ہیں، یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، 4 دفعہ اللہ کریم نے فرمایا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ یہ لباس میں نے تمہارے لیے زینت اور تمہارا لباس چھپانے کے لیے ہے، دوسری دفعہ فرمایا کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اور تیسری دفعہ فرمایا کہ ہر مسجد کے وقت جو ہے وہ لباس پہن کے جایا کرو۔ یہ برہنہ جاتے تھے مشرکین مکہ جو ہیں، وہ برہنہ طواف وغیرہ کرتے تھے، فرمایا اس طرح کی حرکت نہ کیا کرو۔ چوتھی دفعہ فرمایا تو فرمایا کہ تمہارے پاس جب بھی میرا کوئی رسول آئے تو ان رسولوں کی پیروی کرنی، اور اگر رسولوں کی تکذیب کرو گے تو وہ عذاب کا باعث ہے۔ آگے جہنم کا منظرنامہ بتایا ہے اور فرمایا کہ یہ جو جہنم کے اندر جہنمی جائیں گے یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں، وہ کہیں گے تم نے گمراہ کیا، وہ کہتے نہیں تم خود گمراہ ہوئے۔ اللہ، اس طرح کے ان کے آپس میں معاملات چلتے رہیں گے۔ اور فرمایا یہ جو مشرک ہیں اور متکبر ہیں یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے اس وقت تک یہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ کیا مطلب؟ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا ناممکن۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ البتہ جن لوگوں کو یعنی متکبرین جو ہے، جو تکبر کرنے والے، وہ جنت میں نہیں جائیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے۔ البتہ جو جنت میں جانے والے ہیں، سبحان اللہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے، ان کو اللہ تعالیٰ لا نکلف نفسا الا وسعها، وہی جو استطاعت کے مطابق ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ کیا مطلب؟ جتنی استطاعت ہے اتنے عمل کر لو، کوئی زیادہ عمل تو اللہ تعالیٰ کہتا ہی نہیں۔ حسن عمل کا امتحان ہے، کثرت عمل کا امتحان نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جب جنت میں جائیں گے نا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ، ان کا ایک آپریشن ہوگا، ان کے اندر کی ساری صفائی کی جائے، اندر کا غل وہ صاف۔ جنتی کو جنت میں جاتے ہوئے 2 آپریشن ہوں گے، ایک ظاہری آپریشن، اس کی جو ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جنتی ایسے ہوگا جیسے وہ 33 سال کا جوان ہے، اور اس کی جسمانی طور پر ہے مکمل جسم اللہ تعالیٰ عطا ہو، یہ ناقص جسم ختم ہو جائے گا، کامل جسم عطا ہو۔ اسی طرح اندر بھی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اندر بھی جتنا کینہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جتنے حسد کے اور اس طرح کے جذبات سارے نکل جائیں، وہاں پہ کسی کو کسی سے حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر لے جائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ساری مہمانی فرمائے۔ پھر فرمایا کہ مکالمات کا ذکر فرمایا، 3 گروہ یہاں فرمایا، ایک جنتی ہیں، جہنمی ہیں، اور ایک اصحاب الاعراف۔ جنتی مکالمہ کریں گے جہنمیوں سے، اب اندازہ کریں کیسے مکالمہ کریں گے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا، ہم نے تو سچا پایا، ہمیں تو اللہ کا وعدہ سچا لگا، جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہی سچا ہے، کیا تمہیں بھی سچا لگا ہے؟ جہنمیوں سے جو کہیں گے ہاں ہمیں بھی سچا لگا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اصحاب اعراف ہیں، وہ بھی گفتگو کریں گے، وہ ایک طرف دیکھیں گے۔ اصحاب اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں کوئی جگہ ہے، کوئی کہتا ہے دیوار ہے، کوئی کہتے ہیں اونچی جگہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل برابر ہیں، نہ وہ زیادہ ہیں، زیادہ ہوں گے تو جنت میں، کم ہوں گے تو جہنم میں۔
برابر ہوں گے تو وہ وہاں پہ ہوں گے آراف. کہتے ہیں کچھ عرصہ وہاں رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت دے دے گا. تو وہ مکالمہ کریں گے، وہ جنتیوں کو دیکھیں گے، ادھر جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور پھر جنتیوں کو دیکھیں گے دل کرے گا اللہ ہمیں جنت دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو جنت دے دے گا. پھر ایک مکالمہ ہے کہ جو جہنمی ہیں وہ اللہ سے گفتگو کریں گے، وہ جنتیوں سے گفتگو کریں گے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ. جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ یار تھوڑا سا پانی دے دو. اللہ اکبر. ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا وہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وہ تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو. اللہ اکبر. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے کہ اللہ نے یہ کافروں پر حرام کی، نہیں دے سکتے، تمہیں نہ پانی ملے گا نہ کچھ ملے گا. اب یہ دیکھیں مکالمہ کہاں ہو رہا ہوگا. جنت جو ہے بلندی کا استعارہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلندی بلندی بلندی، اور سب سے بلند جنت جنت الفردوس، اور جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور کچھ. اس کا مطلب بلندی کا استعارہ. جہنم پستی کا اشارہ استعارہ، نیچے نیچے نیچے. اللہ اکبر. تو وہ جو اتنے گہرے نیچے اور اتنا اونچے، ان کا آپس میں مکالمہ کیسے ہوگا؟ یعنی قرآن کہتا ہے مکالمہ ہو. تو یہ کیسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو انتظام کر لے گا. اب تو کمپیوٹر کے دور میں اس مکالمے کو دیکھنا اور سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں رہا. سکرین سامنے لگی ہوئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے کمرے میں دیکھیں سکرین سامنے لگی ہے، دوسرا بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام کیا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمایا اور جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرمایا. یہ جو جہنم میں گئے ہیں نا، ان کی وجہ یہ ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. دو وجوہات ہیں ان کے جہنم میں جانے کی. ایک تو دین کو مذاق سمجھتے تھے، دوسرا دین پر دنیا کو ترجیح دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی چیزوں سے بچائے. پھر آخرت کی مناسبت سے آغاز کائنات کا ذکر کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے زمین کے اوپر جو مختلف قسم کے اثرات ہیں، دلائل توحید اللہ تقریب نے ذکر کیے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں 6 اقوام کی تباہی کا ذکر ہے. قوم نوح کا ذکر ہے آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک، کہ نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی ایک ہی پیغام پہنچایا اللہ کی توحید کا، کہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کی، یا قوم عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ تعلیم حضرت نوح علیہ السلام نے دی، وہ نہیں مانے، بالآخر ان کی قوم تباہ و برباد ہو گئی. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو یہی حکم دیا، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ما من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اس کی بندگی کرو. وہ بھی نہیں مانے، بالآخر وہ بھی تباہ و برباد ہوئے. اسی طرح صالح علیہ السلام، انہوں نے قوم سمود کو یہی حکم دیا، وہ نہیں مانے، بالآخر وہ بھی تباہ و برباد ہوئے. اللہ اکبر. قوم کفر کرتی تھی، ساتھ مذاق بھی کرتے تھے. اللہ. حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جو تم مانتے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. فعقروا الناقۃ، اور پہلے خود مانگ کے معجزہ لیا تھا. وہ اونٹنی آئی ہوئی تھی، کہتے تھے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی. اور وہ اونٹنی ایسی تھی کہ وہ ہر چیز کھا جاتی تھی، وہ تھوڑا سا نہیں کھاتی تھی. آخر معجزے کی صورت میں ملی ہوئی تھی. تو وہ کنویں میں جاتی تھی، سارا کنواں پانی کا پی جاتی تھی، اور کسی کھیت میں چھوڑتے تھے، سارا کھیت کھا جاتی تھی. اور ان کو حکم تھا کہ اب اس کو کچھ کہنا نہیں، جہاں سے مرضی کھائے، جہاں سے مرضی. یہ تو تنگ آ گئے 2-3 دن میں کہ یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، سارا کھیتی کھا جاتی ہے، ہمارے دوسرے جانوروں کے لیے بچتا کوئی. بالآخر انہوں نے فعقروا الناقۃ، بالآخر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ کے اس کو مار دیا. اللہ. فعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، انہوں نے کہہ دیا ہے صالح تو اگر نبی ہے نا تو لے آ جو تو لے آنا چاہتا ہے، جو ہمارے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے لے آ، ہم تو اسی طرح کریں. بس پھر زلزلہ آیا، فاخذتهم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور اس کے بعد پھر اپنے وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں کے اندر. اللہ. اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے. بڑے بدماش تھے اور اس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ یہ بجائے تعلق زوجیت اپنی بیویوں کے ساتھ قائم کرنے کے، یہ جو آج کل کے گیز ہیں نا، یعنی مرد کا مرد سے تعلق قائم، جنسی تعلق قائم کرنا، یہ حرکت قوم لوط کے عمل میں تھی.
اور جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ اس طرح کا نہ کرو، انکم لتاتون الرجال تشاوت، آگے سے کہتے تھے قالوا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطہرون، کوئی ان کو روکتا تھا نا تو کہتے تھے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو نکال لو بستی سے، اور مذاق بھی ساتھ کرتے تھے۔ اللہ، پھر ان کے اوپر پتھر آسمانوں سے برسے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، بارش کی طرح آسمانوں سے پتھر برسے، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو پھر مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ بنا۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر اس پارے کے اختتام پر، اور فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کئی حرکتیں کرتی تھی، ناپ تول میں وہ ان کو ٹھیک نہیں کرتی تھی، ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، راہزنی بھی کرتے تھے، اور زمین میں فساد بھی پھیلاتے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ حرکتیں نہ کیا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو۔ راہزنی نہ کیا کرو، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اپنے لوگوں کے رستے میں بیٹھ کے ان کو ڈراتے ہو اور ان کی چیزیں ہتھیا لے، تو یہ حرکتیں نہ کیا کرو۔ لیکن انہوں نے یہ باتیں نہیں چھوڑی، اور پھر بالآخر ان کے اوپر بھی تباہی و بربادی آ گئی۔ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فسادیوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے انجام ہمیں بتائیں تاکہ مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ ہو اور وارننگ ہو، اور آئندہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈر جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے، یا تو قوموں کی واپسی ہو جاتی ہے اور وہ یا قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر واپسی والا رستہ لینا ہے تو اصلاح کا عمل شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔